اب شادیاں تو ہو رہی ہیں، مہنگی شادیاں، بہت بڑی بڑی شادیاں، آپ جو چاہے کھلائیں، لیکن ایک سسٹم بھی بنانا چاہیے، ایک رسم ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اور آپ سلف کے زمانے میں دیکھیں گے، کبھی اللہ کے نبی کے پاس کوئی دسترخوان لگتا تھا، یا پھر سلف صالحین کے کوئی دسترخوان دعوتوں کے ہوتے تھے، اس دعوت کے دسترخوان پر غریب بھی بیٹھتا تھا، مالدار بھی بیٹھتا تھا۔ میں کسی پر اشارہ نہیں کر رہا ہوں، ایک عام طور پر جو کلچر بگڑا ہوا ہے، اس کلچر کے اندر ایک بہت بری چیز جو ہر دعوت کے اندر دیکھی جا رہی کیا ہے؟ پارشالٹی ہر جگہ پر دکھا رہا ہے، ہر جگہ پر پارشالٹی۔ کیا ہے وہ چیز؟ الگ فرق کر کے دکھانا۔ دسترخوان لگایا ہے ایک کے لیے، مالداروں کے لیے الگ، غریبوں کے لیے الگ۔ بلانے کا سسٹم، دعوت سب کو ایک جیسی دی گئی، لیکن جہاں پر کھانے کا نظام ہوتا ہے وہاں پر غریب لوگ لائن میں کھڑ کر آئیں گے اور امیر لوگ پیچھے سے چلے جائیں گے، بڑے خاندان کے لوگ پیچھے سے جا کر بیٹھ جائیں گے۔ غریب لوگ کیا ہوگا؟ جو عام آدمی مزدور کرنے والا گھنٹوں گھنٹوں لائن میں کھڑ کر آئے گا، اور ان کے دسترخوانوں پر ان کے ساتھ ایک رویہ اور دوسروں کے ساتھ ایک رویہ، ان کے ساتھ ایک طرح کی پوچھ گچھ، دوسروں کے ساتھ طرح کی پوچھ گچھ۔ یہ ساری چیزیں، ایسا معاشرہ، یہی چیزیں نکاح کو مشکل بنا رہی ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ ایک سلوک ہونا چاہیے۔ آپ چاہے دعوت جیسے آپ دے رہے ہیں، جیسے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ گھر میں جا کر ایک رخیہ دے کر، ایک کارڈ دے کر انہیں دعوت جیسے عزت کے ساتھ دی جاتی ہے، کھانا بھی ویسے عزت کے ساتھ کھلائیں۔ کھلانے والوں کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے، وہاں پر آنے کے بعد پکایا گیا ہی کھلانے کے لیے، آپ ہر ایک کے ساتھ ایک رویہ کریں۔ اور دعوت میں جانے والے میں اور آپ کی، ہماری بھی بڑی غلطی کیا ہے؟ گویا ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی کھانا ہم کھائے ہی نہیں، پہلی مرتبہ دعوت میں آ جائیں ہیں اور ایسا کھانا کبھی ملے گا نہیں، اور گویا اگر اب جلد سے جلد نہیں کھائیں گے تو کھانا ختم ہو جائے گا۔ اتنی جلد بازی لائن میں ڈھکلا ڈھکلی کر کے، اتنی زبردستی کے ساتھ، گویا کہ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کھانا جو ہے بھیک میں دیا جا رہا ہے، جیسے فقیر لوگ کھڑے ہو کر لائن میں جیسے بھیک مانگتے ہیں، کھانے کا ٹیبل سے بھی لوگ اٹھتے ہی نہیں، پیچھے آ کر کھڑ جاتے ہیں۔ ایک بہت بری چیز ہے۔ ہر دعوت کے اندر کھڑنے والے کو شرم ہونی چاہیے سب سے پہلے۔ کھلانے والا تو بنایا ہی کھلانے کے لیے، وہ کھلائے گا اس کے لیے، کھانے والوں کو اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ایسی چیزیں۔ کل حال ہی میں ایک شادی میں ہم گئے تھے، اتنی بڑا جھگڑا ہوا کہ لڑائی ہو گئی کھانے کے لیے، کوئی بات ہے ہی نہیں وہاں دراصل میں، جانے آنے میں، ڈھکلا ڈھکلی میں، بیٹھنے میں، کرسیاں پکڑ کر ایڈوانس میں بک کرنے کے لیے، ایسی چیزوں کو لے کر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے گھروں کی شادیاں ہیں۔ آج شادیاں جو نکاحیں اتنے جو ہے مشکل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اسی طرح کے رسومات۔ آپ دیکھیں گے شریعت کی نظر میں پورا خرچ صرف اور صرف لڑکے کو دیا ہے، لڑکی کے باپ پر ایک کوڑی کا بھی خرچ نہیں ہے۔ جو نکاح کرنے والا، جو شادی کرنے والا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے اس کو جو اپنی بیوی بنا کر جس کے پاس سے لے کر آ رہا ہے، اس بیوی کو کپڑے بھی اپنے پیسوں سے پہنا کر لائے گا۔ یہ شریعت ہماری ہے۔ بچی جس کپڑوں میں آئے گی ہمارے گھر میں نکاح کے دن، وہ کپڑوں کے پیسے بھی ہمارے ہوں گے، اس کے باپ کے نہیں ہوں گے۔ جس دن آپ قبول کریں گے کہ مجھے اس سے قبول نکاح ہے، اس دن سے لے کر اس بچی کی روح قبض ہونے تک پوری ذمہ داری اس شوہر کی بنتی ہے، اس گھر کی بنتی ہے، جس گھر میں وہ جا رہی ہے اس کی بنتی ہے۔ پیدا کرنے والے باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، وہ آپ کو بچی دے رہا ہے۔ آپ عرب کے زمانے میں آج بھی دیکھیں گے، عرب کے یہاں ایسا ماحول نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی لڑکی خریدنی پڑتی تھی، آج بھی آپ کئی جگہوں پر عرب کے اندر معاشرہ پایا جا رہا ہے کہ اگر کسی جگہ پر لڑکے کی شادی کرنی ہو تو لڑکے والے لڑکی والوں کو پیسے دیتے ہیں، ایک انعام تحفے کے طور پر۔ وہ تحفہ مہر بھی ہو، کسی اور صورت میں ہو، بڑا تحفہ، بڑی رقم، لاکھوں کے ریالوں میں پیسے دیے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی رقم دے کر ایک لڑکا شادی کرتا ہے، یہ صحیح معنوں میں رسم صحیح ہوتی ہے۔ گویا آج آپ کسی کو کسی 5 تولوں میں، کوئی 10 تولوں میں لڑکے جو ہے بک رہے ہیں، دولہے بک رہے ہیں آج کٹنم کے نام پر، تول سونے کے نام پر، کسی اور نام پر، جہیز کے نام پر۔ یہ گویا اپنے آپ کو بیچنا ہے۔ مرد اپنی جوانی بیچ رہا ہے، اپنی مردانگی بیچ رہا ہے، خود بیٹھ کر ڈیمانڈ کر کے ماں باپ لے رہے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ گویا آپ کا بچہ آپ انہیں بیچ رہے ہیں، پیسے دے کر وہ خرید رہے ہیں آپ کو۔ جو پیسے دے گا وہی تو خریدے گا۔ داماد خرید رہے ہیں، آج داماد بک رہے ہیں بازار میں، جس و شریعت کے اندر بنیادی وجہ ایک ہی ہے اس کی۔ نکاح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بہت بڑا کام ہے۔ 1 سال پہلے سے اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، 1 سال پہلے اس کے لیے جو ہے پلاننگ کی جاتی ہے، ترتیب بنائی جاتی ہے، منصوبے بنائے جاتے ہیں 1 سال پہلے سے۔ اس سے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا ہی نہیں تھا۔
بات کرتے تھے، بات چیت ہو جاتی تھی، رشتہ منظور ہوتا تھا، معمولی سے نکاح ہو جاتا، رخصتی ہو جاتی تھی، اچھے سے ولیمہ ہو جاتا تھا، دونوں خاندانوں میں خوشیاں محبتیں۔ آج ایک اور بات بتاتا چلوں آپ کو، ایسے کلچر میں جہاں پر ہم گزر رہے ہیں اتنی مہنگی مہنگی شادیاں بھی ہو رہی ہیں اور رشتے بہت معمولی ہلکے بن گئے ہیں، کوئی وزن نہیں رشتوں میں، کب رشتہ ٹوٹ جائے معلوم ہی نہیں، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے نکاح ہو کر مہینہ بھی نہیں ہوتا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کھلے ہو رہے ہیں، طلاق ہو رہے ہیں۔ جس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ اللہ نے کہا، جس رشتے کو اللہ نے کہا کہ ہم نے دنیا میں جینے کا ایک ذریعہ اللہ نے بنایا ہے، تو ایسے رشتوں کی اہمیت، ایسے رشتوں کا وقار پوری طرح سے مر چکا ہے، پوچھ بھی نہیں ہے آج۔ کب کس کا طلاق ہوگا معلوم نہیں، کب کس کا خلا ہوگا معلوم نہیں، یہ شادی کتنے دن تک ٹکے گی، خاندان کب تک ٹکیں گے، کچھ خبر نہیں، اتنے معمول بنا دیا۔ وجہ کیا ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی جہیز نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ لوگوں نے، بعد میں آنے والے لوگوں نے کیا کہا، جہیز کا دینا بیٹی کے لیے ضروری ہے، جو لڑکی نکاح میں جہیز لے کر آئے گی، سامان لے کر آئے گی، چیزیں لے کر آئے گی، اس لڑکی کو گھر میں عزت دی جائے گی، سسرال میں اس کا نام ہوگا، اس کا مقام ہوگا، اس کا مرتبہ ہوگا۔ جس باپ کے پاس جہیز دینے کی طاقت نہ ہو، گویا وہ لڑکی گھر میں سسرال میں ایک نوکر کی طرح اسے پیش کریں گے۔ ایک زمانہ وہ بھی چلا۔ اب زمانہ جیسے بدل رہا، اپڈیٹ ہو رہا ہے، کلچر لوگوں نے پھر سے بدلا دیا ہے، جہیز اب نہیں مانگ رہے ہیں، آپ سے جہیز نہیں پوچھیں گے، ہمیں جہیز نہیں لیں گے، ہم سنت پر رہنے والے، سنت پر نکاح کرنے والے، بس سونا ڈال دیجیے۔ جہیز کو بدل کر ان لوگوں نے سونا مانگنا شروع کیا۔ ابھی سونے کی قیمت تقریباً 1.5 لاکھ روپے۔ ایک باپ کو جس کے پاس جینے کے لیے کوئی سہارا ہے ہی نہیں، جس کے لیے کماتا جیتا وہی باپ ہے، ایک بچی کی شادی کرنے کے لیے اتنا سارا سونے کا ڈیمانڈ، پوچھے کہ ہم کچھ کٹنم نہیں لے رہے ہیں، جہیز نہیں لے رہے ہیں، ان کی بچی کو سونا وہ پوچھ رہے ہیں، ہمارے بچے کے لیے نہیں، آپ ہی کی بچی پہنے گی، آپ کی بچی کو آپ ہی ڈال لیجیے، اور ڈیمانڈ کے طور پر 5 تولے 10 تولے 15 تولے، اور جتنا ڈیمانڈ ہوتا ہے، ایک باپ اب کیا کرے گا، مجبور ہے باپ، بچی کو کرنا ہے کہ اس کا گھر بسانا ہے، اس کا مقصد ہے زندگی کا گھر بسانا۔ اب گھر بسانے کے لیے باپ کسی کے پاس بدل لیتا ہے، قرضہ کرتا ہے، سود میں، یہاں تک کہ برباد اس کی گھر، جس کے پاس جو پراپرٹیاں ہوتی ہیں وہ بیچ دیتا ہے، ساری چیزیں بیچ کاچ کر صرف ان کی مانگ پوری کرنے کے لیے، جتنا ڈیمانڈ کیا تھا اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے پوری زندگی لٹا دیتا ہے۔ تب جا کر ان کو سکون ملے گا، چین ملے گا۔ سونا لے لیجئے، جہیز نہیں لیں گے، بس سونا لیں گے۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مستونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، انہی نشانیوں میں سے اللہ نے ایک نشانی کا ذکر ہوتے کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، کہ اس نے پیدا کیا، مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ انسان کے لیے ایک دوسرے کو جوڑے کے طور پر میاں بیوی کو اللہ نے بنایا، میاں بیوی کو ایک جوڑا اللہ نے بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، آپس میں ایک دوسرے کو سکون حاصل کریں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، جہاں پر میاں بیوی کے جوڑے بنتے ہیں، جہاں پر اللہ نے بنایا ہے آپس میں محبت کے لیے، اللہ کی خصوصی رحمت کے لیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی جو غور کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بڑے عبرت ہیں ان میں۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد
ہماری کچھ بنیادی ضرورتیں اللہ نے بنائی. کچھ ایسی ضرورتیں ہیں جو میرے اور آپ کے لیے بنیادی ضرورتیں ہیں, اس کا ہونا ہی ہونا ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. کھانے کے لیے غذا کا ہونا ضروری ہے, بنیادی ضرورت ہے غذا. جینے کے لیے ہمارے لیے سانس جو ہوا چل رہی ہے, پینے کے لیے پانی بنیادی ضرورت ہے. جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جو اساسی جو دوسری چیزیں ہیں بنیادی طور پر بنائی ہیں, جو اس کا لینا جس کو پانا انسان کے لیے ضروری ہے, اسی میں سے ایک چیز انسان کی شادی, انسان کا نکاح. ایک مرد کے لیے ایک بیوی, ایک بیوی کے لیے ایک شوہر, ان دونوں کو آپس میں نکاح کے طور پر جو نکاح ہوتا ہے, ان دونوں کی آپسی بنیادی ضرورت ہے یہ چیز. اور آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میاں بیوی کے رشتے کو یا پھر نکاح کو لے لیجئے آپ, شریعت نے اسے آسان کرنے کا حکم دیا ہے. شادی بیاہ ہو یا نکاح کا معاملہ ہو, ایسا ہونا چاہیے جس کو لینے میں, جس کو کرنے میں تھوڑی برابر بھی کسی کو تکلیف نہ ہو. مثلا آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر بنیادی ضرورتیں جو اللہ نے بنائی, پانی جس کا پینا ضروری ہے, آرام سے مل جاتا ہے. پانی کو پانے کے لیے کچھ زیادہ محنت کرنی نہیں پڑتی, فری میں مل جاتا ہے. ہوا انسان کی بنیادی ضرورت ہے, آپ کو فری میں مل رہی ہے. جینے کے لیے, آپ کو پینے کے لیے, رہنے کے لیے جو بنیادی ضرورتیں ہیں, اس کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں. تو نکاح بھی انسان کی زندگی کے لیے بنیادی ضرورت ہے. تو اس نکاح کو بھی ہم لوگوں نے آج مشکل بنایا ہے آسان بنانے کے بجائے. جیسے پانی کا مل جانا, ہوا کا مل جانا, کھانے کا مل جانا, روزی کا مل جانا جتنا آسان ہے, نکاح اس سے بھی آسان ہونا چاہیے تھا. لیکن معاشرے نے, ہمارے کلچر نے ایک کا دیکھا ایک دیکھ کر لوگوں نے آج دوسروں کو کاپی کرتے ہوئے, دوسروں کی مشابہت کرتے ہوئے یہاں تک معاملہ پہنچا ہے نکاح کرنا آج کے زمانے میں, آج کے کلچر میں, خاص طور پر مسلمانوں کے گھرانوں میں آج بہت بڑا کام, بہت مشکل بات ہو گئی ہے. ایک لڑکی کا نکاح کرنے کے لیے, ایک لڑکی کے باپ کے لیے بڑا بوجھ ہے لڑکی. حالانکہ شریعت نے ایسی کوئی بوجھ نہیں بنائی تھی. تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ, اسی شریعت نے جہاں پر بیٹی کے حقوق دیے, عورت کا مقام مرتبہ دیا, کہیں کسی جگہ پر بھی بیٹی کے باپ کو ہو یا پھر ایک عورت کے حقوق کے اعتبار سے ہو, کسی پر کہیں طرح سے ذرہ برابر بھی زبردستی نہیں کی, تھوڑا برابر بھی بوجھ نہیں ڈالا کسی کے اوپر, شریعت نے کسی پر نہیں ڈالا. تو آج کے کلچر نے ایک بیٹی ہونے کے حیثیت سے اس کے باپ کو اتنا بوجھ ڈال دیا ہے کہ سمجھ جاؤ کہ اس کو آپ نے ایک باپ ہونے کے حیثیت سے ایک بیٹی کا نکاح کرنا اس کی زندگی کا ایک مقصد بن گیا ہے. ایک باپ جی رہا ہے اس لیے کہ اس کی بچی کی شادی کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں. نکاح اتنا مشکل ہو چکا ہے آج کہ ایک مرد جی رہا ہے, ایک باپ جی رہا ہے, صرف اور صرف مقصد کیا ہے, پیسے کماؤں تو پیسوں کا مقصد یہ ہے کہ میرے بچیوں کی شادی کرنی ہے, میرے بچوں کا نکاح کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں جینے کا. حالانکہ شریعت میں اٹھا کر آپ دیکھیں نکاح کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی جتنی اہمیت آج لوگ دے رہے ہیں. دعوتوں کو کھلانے میں ہو یا پھر رسم و رواج میں ہو, جتنی اہمیت آج دی جا رہی ہے, شریعت نے اتنی اہمیت کبھی نہیں دی اس چیز کو, آسان بنا دیا تھا. معمول تھا نکاح, اتنا معمول تھا, اتنا معمول تھا کہ بازو بازو میں رہنے والوں کو خبر بھی نہ ملتی کہ ان کا نکاح ہوا ہے. نکاح ہو جاتا, ولیمہ ہو جاتی, معلوم بھی نہیں پڑتا. اللہ کے نبی کے ساتھ صبح شام میں اٹھنے بیٹھنے والے صحابہ تھے, بڑے بڑے نامدار صحابہ, بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے, ان کے نکاح ہو جاتے, ولیمہ ہو جایا کرتی تھی, اللہ کے نبی کو خبر بھی نہ ملتی تھی. کتنی آسان شادیاں تھیں, کتنے آسان نکاح تھے. کلچر نے, معاشرے نے آج اتنا مشکل بنایا ہے, اور آئے بدن دیکھا جا رہا ہے, دیکھنے کو اور بھی چیزیں آ رہی ہیں کہ آگے چل کر یہ چیز کہاں تک پہنچیں گے, اللہ رحم فرمائے. بہت مشکل بنا دیا ہے, اللہ حفاظت فرمائے. تو آئیے دیکھتے چلیں آج کے خطبے میں اسی حوالے سے نکاح کی کچھ چیزیں جو انسان کو شریعت نے کیا اس کی اہمیت دی ہے. ایک نکاح کے لیے کتنا آسان ہونا چاہیے تھا, لوگوں نے آج کتنا مشکل بنایا ہے, اور تاریخ میں کتنی آسان چیز تھی, اسی پر کچھ گفتگو کریں گے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین.
محترم حاضرین، دیکھیے تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں گے اس تعلق سے، اس موضوع کو لے کر کتنے سارے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں سلف کے، کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر گنجائش دی نکاح کو آسان کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، ایک میسج دینے کے لیے اس امت کو کہ نکاح کوئی مشکل نہیں تھا۔ کتنی بار بار ہم واقعہ سنتے ہیں، صحابی رسول آئے، ایک خاتون آئی اللہ کے نبی کے پاس، آ کر انہوں نے، اس خاتون نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے لیے پیش کیا، کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کی نکاح میں آنا چاہتی ہوں، مجھے آپ بیوی بنا لیں۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، گویا کہ اللہ کے نبی کو منظور نہیں تھا وہ۔ تو وہیں پر ایک بیٹھے غریب صحابی تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی آپ نہیں مانتے اس رشتے کو، تو کیا میں اس عورت سے نکاح کر لوں؟ اللہ کے نبی کو راضی ہو گئے، کہا کہ ہاں کرنے کی کوئی حرج کی بات نہیں، بتاؤ مہر دینا ضروری ہے، مہر میں کیا ہے تمہارے پاس؟ کوئی قیمتی چیز مہر میں دی جاتی تھی اس زمانے میں بھی، پوچھا کہ مہر دینے کے لیے کوئی رقم ہونی چاہیے، کوئی قیمتی چیز سونا وغیرہ کچھ تو ہونا چاہیے، کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ گھر میں ڈھونڈ کر آؤ۔ وہ صحابی گھر گئے، بار بار جاتے رہے، آتے رہے، ڈھونڈتے رہے، کچھ بھی چیز ملنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے لوہے کی انگوٹھی پوچھی جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، لوہے کی معمولی سی انگوٹھی پوچھی کہ اگر تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی ہو اس کو مہر بنا کر دے دو، نکاح پڑھا دیں گے۔ کہا کہ لوہے کی انگوٹھی بھی میسر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں دینے کے لیے، اتنے کنگال تھے، ان کے پاس کچھ مال تھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس وقت اگر مہر کو لازم بنا دیا جاتا، کسی چیز کو لے کر قیمتی چیز ہوگی تو ہی نکاح ہوگا، تو معاشرے میں نکاح ہی ہونے بند ہو جاتے۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، کوئی چیز موجود نہیں، کچھ بھی دینے کے لیے سامان نہیں، پوچھا کہ بتاؤ قرآن مجید کی کتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ کہا کہ مجھے فلاں فلاں اتنی صورتیں یاد ہیں۔ کہا کہ تمہارا مہر یہی ہے کہ تم اپنی بیوی کو اتنی صورتیں یاد دلا دو، جتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں وہی صورتیں اپنی بچی کو یاد، تمہاری بیوی کو یاد دلا دو، یہی تمہارا مہر ہے، اسی مہر کے عوض تمہاری اس عورت کو جو ہے نکاح میں دیا جا رہا ہے۔ نکاح ہو گیا۔ ابھی تک جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے صحابی، کچھ دیر پہلے انہیں معلوم بھی نہیں کہ میں دولہا بننے والا ہوں، کچھ دیر پہلے تک انہیں معلوم بھی نہیں کہ میرا نکاح ہوگا، کچھ معلوم نہیں، اچانک سے ہوا، نکاح ہوا، چلے گئے، بیوی کو لے کر چلے گئے۔ اتنی آسان نکاحیں تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشر مبشرہ جن کے نام میں آتا ہے، 10 مرتبہ جو 10 صحابہ تھے جنہیں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں سنائی، بڑے مالدار صحابی، اتنے عزیز صحابی، اتنے مالدار صحابی کہ ان کا نکاح ہوا، اللہ کے نبی کو خبر تک نہ ملی، نکاح ہو گیا۔ زعفران جو ایک خوشبو ہوتی تھی جو عورتیں لگایا کرتی ہیں، اس خوشبو کا نشان جو ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے پر دیکھ کر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن تمہارے کپڑے پر زعفران کا نشان کیسا ہے جو عورتیں لگایا کرتی ہیں خوشبو؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی دراصل میرا نکاح ہو گیا ہے، میری بیوی کی خوشبو کا جو دھبا داغ ہے وہ میرے کپڑے پر لگ گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے پوچھنے پر بتا رہے ہیں، جب تک معلوم بھی نہیں۔ اور قربان جائیے اللہ کے نبی کے کریمانہ اخلاق پر، کوئی رسنا، کسی طرح کا ناراضگی، کچھ بھی نہیں، کبھی نہیں کہا اللہ کے نبی نے مجھے بلائے نہیں، مجھے بولے نہیں، مجھے بتائے نہیں، کیسے تم نے نکاح کر لیا؟ صبح شام اللہ کے نبی کے ساتھ گزر رہی ہے، اللہ کے نبی کے قریب رہنے والے صحابی ہیں، نکاح ہوا ہے، اللہ کے نبی کو بھی معلوم نہیں، کسی طرح کی ناراضگی کا اظہار اللہ کے نبی نے نہیں کیا، آپ نے بس کہا کہ جاؤ ولیمہ کی تیاری کرو۔ کیسے نکاح تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 9 بہنیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑا ان کی مصروفیت کو دیکھ کر کہ جابر کیا بات ہے، آج کل بڑے مصروف ہو، کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ اللہ کے نبی کے پوچھنے پر حضرت جابر نے بتایا کہ ہاں اللہ کے نبی میرا نکاح ہو گیا ہے۔ کس سے ہوا ہے؟ میں نے فلاں بیوہ عورت سے نکاح کیا، جو واقعہ پیش آیا۔ الغرض بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے تاریخ میں نکاح کے نام کی چیز بہت آسان تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں، اتنی آسان تھی۔ اس سے پہلے کا دور اگر دیکھیں گے آپ، جاہلیت کا دور تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر لڑکی بوجھ بن کر تھی۔ کیوں بوجھ تھی؟ اسی رسم و رواج کو لے کر، لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ کیوں مار دیتے تھے؟ اسی طرح کے تکلفات کو لے کر، اسی طرح کی بیجا رسومات کو لے کر، شادی بیاہ ہو یا پھر اس کے بعد آنے والی زندگیاں ہو، طرح طرح کی مشکلات، عورت کا کوئی مقام نہ تھا، عزت نہ تھی معاشرے میں، تو باپ سمجھتا تھا کہ جب ایسے معاشرے میں جہاں پر ایک لڑکی کی عزت ہی نہ ہو، اس کے بہتر ہے کہ اسے مار دیا جائے، مار دیتے تھے بچی کو۔ جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے، جب دین شریعت، دین محمدی جب آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے عورت کا ایک مقام اللہ نے عطا کیا، اس کے کچھ حقوق بتائے،
عورت کا ایک مقام کیا ہوتا، عورت بھی دنیا میں جینے کا حق رکھتی. اللہ کے نبی کے زمانے میں لڑکیاں بوجھ نہیں تھی، خوش قسمتی سمجھتے تھے لوگ. اللہ کے نبی نے خوشخبریاں سنائی، کسی کو ایک بیٹی ہو جائے، 2 ہو جائے، 3 ہو جائے، ان کی پرورش کریں، صحیح طرح سے ان کی تربیت کریں، اچھی جگہوں پہ نکاح کریں گے تو جنت کی بشارتیں اللہ کے نبی نے سنائی. خوش قسمتی سمجھتے تھے اس زمانے میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی. لیکن آج کا کلچر، آج کا معاشرہ کیا ہے؟ بیٹی گویا ایک مایوسی ہے. بیٹی کا پیدا ہو جانا بدقسمتی ہے. بیٹی کا پیدا ہو جانا گویا زندگی کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے. اب یہ بوجھ گویا کہ سمجھ جاؤ دنیا میں زندگی جینے کا ایک مقصد بن چکا ہے. کئی طرح کے وجوہات ہیں. میں مقصد یہی بتاؤں گا کہ کلچر جو بھی ہو، جیسا بھی معاشرہ ہو، جیسے بھی حالات ہو، اس کو ایسا کلچر بنانے میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے. میرا بھی، آپ کا بھی، دنیا میں رہنے والے ہر مسلمان کا بھی، خاص طور پر مالداروں کا بھی اتنا بڑا ہاتھ ہے اس کلچر کو بگاڑنے میں، اس کلچر کو بدلانے میں، ایک بچی کو بوجھ بنانے میں. اتنے لوگوں کا ہاتھ ہے اس میں. ہر آدمی ملوث ہے اس میں، شامل ہے، میں بھی، آپ بھی. اسی طرح سے جا کر آج اتنے سارے تکلیفات دیکھنے کو مل رہی ہیں آپ کو. آپ دیکھیں گے شادی بیاہ کا موقع جب بھی آتا ہے، کیوں ہے آج لڑکی بوجھ؟ شادی کو اتنا مشکل کیوں بنا دیا گیا ہے؟ بنیادی وجہ ایک ہی ہے اس کی. نکاح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بہت بڑا کام ہے. 1 سال پہلے سے اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، 1 سال پہلے اس کے لیے جو ہے پلاننگ کی جاتی ہے، ترتیب بنائی جاتی ہے، منصوبے بنائے جاتے ہیں 1 سال پہلے سے. اس سے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا ہی نہیں تھا. بات کرتے تھے، بات چیت ہو جاتی تھی، رشتہ منظور ہوتا تھا، معمولی سے نکاح ہو جاتا، رخصتی ہو جاتی تھی، اچھے سے ولیمہ ہو جاتا تھا، دونوں خاندانوں میں خوشیاں، محبتیں. آج ایک اور بات بتاتا چلوں آپ کو، ایسے کلچر میں جہاں پر ہم گزر رہے ہیں اتنی مہنگی مہنگی شادیاں بھی ہو رہی ہیں اور رشتے بہت معمولی ہلکے بن گئے ہیں. کوئی وزن نہیں رشتوں میں. کب رشتہ ٹوٹ جائے معلوم ہی نہیں. 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے نکاح ہو کر مہینہ بھی نہیں ہوتا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. کھلے ہو رہے ہیں، طلاق ہو رہے ہیں. جس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ اللہ نے کہا، جس رشتے کو اللہ نے کہا کہ ہم نے دنیا میں جینے کا ایک ذریعہ اللہ نے بنایا ہے، تو ایسے رشتوں کی اہمیت، ایسے رشتوں کا وقار پوری طرح سے مر چکا ہے. پوچھ بھی نہیں ہے آج. کب کس کا طلاق ہوگا معلوم نہیں، کب کس کا خلا ہوگا معلوم نہیں، یہ شادی کتنے دن تک ٹکے گی، خاندان کب تک ٹکیں گے، کچھ خبر نہیں. اتنے معمول بنا دیا. وجہ کیا ہے؟ یہی بیجا رسومات ہیں اس کی. طرح طرح کے رسومات، طرح طرح کی چیزیں، نئے نئے چیزیں. شادی کے رسم و رواج کے حوالے سے ایک بات بتاتا چلوں کہ اس زمانے کے اندر بھی جہیز نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی. لوگوں نے، بعد میں آنے والے لوگوں نے کیا کہا؟ جہیز کا دینا بیٹی کے لیے ضروری ہے. جو لڑکی نکاح میں جہیز لے کر آئے گی، سامان لے کر آئے گی، چیزیں لے کر آئے گی، اس لڑکی کو گھر میں عزت دی جائے گی. سسرال میں اس کا نام ہوگا، اس کا مقام ہوگا، اس کا مرتبہ ہوگا. جس باپ کے پاس جہیز دینے کی طاقت نہ ہو، گویا وہ لڑکی گھر میں، سسرال میں ایک نوکر کی طرح اسے پیش کریں گے. ایک زمانہ وہ بھی چلا. اب زمانہ جیسے بدل رہا، اپڈیٹ ہو رہا ہے، کلچر لوگوں نے پھر سے بدلا دیا ہے. جہیز اب نہیں مانگ رہے ہیں. آپ سے جہیز نہیں پوچھیں گے، ہمیں جہیز نہیں لیں گے، ہم سنت پر رہنے والے، سنت پر نکاح کرنے والے، بس سونا ڈال دیجیے. جہیز کو بدل کر ان لوگوں نے سونا مانگنا شروع کیا. ابھی سونے کی قیمت تقریباً 1.5 لاکھ روپے. ایک باپ کو جس کے پاس جینے کے لیے کوئی سہارا ہے ہی نہیں، جس کے لیے کماتا جیتا وہی باپ ہے، ایک بچی کی شادی کرنے کے لیے اتنا سارا سونے کا ڈیمانڈ. پوچھے کہ ہم کچھ کٹنم نہیں لے رہے ہیں، جہیز نہیں لے رہے ہیں، ان کی بچی کو سونا وہ پوچھ رہے ہیں. ہمارے بچے کے لیے نہیں، آپ ہی کی بچی پہنے گی، آپ کی بچی کو آپ ہی ڈال لیجیے. اور ڈیمانڈ کے طور پر 5 تولے، 10 تولے، 15 تولے. اور جتنا ڈیمانڈ ہوتا ہے، ایک باپ اب کیا کرے گا؟ مجبور ہے باپ، بچی کو کرنا ہے کہ اس کا گھر بسانا ہے، اس کا مقصد ہے زندگی کا گھر بسانا. اب گھر بسانے کے لیے باپ کسی کے پاس بدل لیتا ہے، قرضہ کرتا ہے، سود میں، یہاں تک کہ برباد اس کی گھر، جس کے پاس جو پراپرٹیاں ہوتی ہیں وہ بیچ دیتا ہے. ساری چیزیں بیچ کاچ کر صرف ان کی مانگ پوری کرنے کے لیے، جتنا ڈیمانڈ کیا تھا اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے پوری زندگی لٹا دیتا ہے. تب جا کر ان کو سکون ملے گا، چین ملے گا. سونا لے لیجئے، جہیز نہیں لیں گے، بس سونا لیں گے. بدترین قسم کی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے یہ چیز. آج شادیاں، جو نکاحیں اتنے جو ہے مشکل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اسی طرح کے رسومات.
آپ دیکھیں گے شریعت کی نظر میں پورا خرچ صرف اور صرف لڑکے کو دیا ہے، لڑکی کے باپ پر ایک کوڑی کا بھی خرچ نہیں ہے۔ جو نکاح کرنے والا، جو شادی کرنے والا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے اس کو جو اپنی بیوی بنا کر جس کے پاس سے لے کر آ رہا ہے، اس بیوی کو کپڑے بھی اپنے پیسوں سے پہنا کر لائے گا۔ یہ شریعت ہماری ہے۔ بچی جس کپڑوں میں آئے گی ہمارے گھر میں نکاح کے دن، وہ کپڑوں کے پیسے بھی ہمارے ہوں گے، اس کے باپ کے نہیں ہوں گے۔ جس دن آپ قبول کریں گے کہ مجھے اس سے قبول نکاح ہے، اس دن سے لے کر اس بچی کی روح قبض ہونے تک پوری ذمہ داری اس شوہر کی بنتی ہے، اس گھر کی بنتی ہے، جس گھر میں وہ جا رہی ہے اس کی بنتی ہے۔ پیدا کرنے والے باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، وہ آپ کو بچی دے رہا ہے۔ آپ عرب کے زمانے میں آج بھی دیکھیں گے، عرب کے یہاں ایسا ماحول نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی لڑکی خریدنی پڑتی تھی، آج بھی آپ کئی جگہوں پر عرب کے اندر معاشرہ پایا جا رہا ہے کہ اگر کسی جگہ پر لڑکے کی شادی کرنی ہو تو لڑکے والے لڑکی والوں کو پیسے دیتے ہیں، ایک انعام تحفے کے طور پر۔ وہ تحفہ مہر بھی ہو، کسی اور صورت میں ہو، بڑا تحفہ، بڑی رقم، لاکھوں کے ریالوں میں پیسے دیے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی رقم دے کر ایک لڑکا شادی کرتا ہے، یہ صحیح معنوں میں رسم صحیح ہوتی ہے۔ گویا آج آپ کسی کو کسی 5 تولوں میں، کوئی 10 تولوں میں لڑکے جو ہے بک رہے ہیں، دولہے بک رہے ہیں آج کٹنم کے نام پر، تول سونے کے نام پر، کسی اور نام پر، جہیز کے نام پر۔ یہ گویا اپنے آپ کو بیچنا ہے۔ مرد اپنی جوانی بیچ رہا ہے، اپنی مردانگی بیچ رہا ہے، خود بیٹھ کر ڈیمانڈ کر کے ماں باپ لے رہے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ گویا آپ کا بچہ آپ انہیں بیچ رہے ہیں، پیسے دے کر وہ خرید رہے ہیں آپ کو۔ جو پیسے دے گا وہی تو خریدے گا۔ داماد خرید رہے ہیں، آج داماد بک رہے ہیں بازار میں، جس و شریعت کے اندر، اسلام کے اندر ایسی گری ہوئی حرکت ہے یہ چیز۔ محترم حاضرین، اس کو بگاڑنے میں، اس کو پورے کلچر کو بدلانے میں ایک بہت بڑا ہاتھ مالداروں کا بھی ہے۔ کسی کو اپنے اوپر نہ لیں، میں عام بات کر رہا ہوں کہ مالداروں نے آج ایسی شادیاں کرنی شروع کر دی ہے، ونعوذ باللہ، ان کو دیکھ کر کلچر پورا بدل رہا ہے۔ شریعت کبھی انہیں منع نہیں کرتی کہ آپ اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں، نہیں، آپ کھلائیں۔ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے وہ کھلائیں، جتنا دیا آپ کھلائیں، لیکن کھلانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اتنا بھی فضول نہ کرے، ایسا بھی نہ کھلائیں، ایسا بھی نہ کھلائیں آپ کے کھلانے سے آپ کے خاندان کے دوسرے غریبوں پر وہ اثر پڑے۔ آپ کے کھلانے پر، آپ کی شادی اتنی دھوم دھام سے آپ شادی کر رہے ہیں، ایسی شادی کو لے کر آپ کے خاندان کے غریب افراد پر اس کا کوئی اثر نہ ہو، اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں گے کتنے سارے شادیاں ایسی ہو رہی ہیں کہ جہاں پر بیجا رسومات، بیجا چیزیں، اور اس میں کئی طرح کی تکلفات بھی ہوتی ہے، جو عام طور پر شریعت کی نظر میں اسے کوئی دخل ہے ہی نہیں۔ محترم حاضرین، ایک آنکھ کھولنے والی چیز یہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کئی ساری غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب شادیاں تو ہو رہی ہیں، مہنگی شادیاں، بہت بڑی بڑی شادیاں، آپ جو چاہے کھلائیں، لیکن ایک سسٹم بھی بنانا چاہیے، ایک رسم ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اور آپ سلف کے زمانے میں دیکھیں گے، کبھی اللہ کے نبی کے پاس کوئی دسترخوان لگتا تھا، یا پھر سلف صالحین کے کوئی دسترخوان دعوتوں کے ہوتے تھے، اس دعوت کے دسترخوان پر غریب بھی بیٹھتا تھا، مالدار بھی بیٹھتا تھا۔ میں کسی پر اشارہ نہیں کر رہا ہوں، ایک عام طور پر جو کلچر بگڑا ہوا ہے، اس کلچر کے اندر ایک بہت بری چیز جو ہر دعوت کے اندر دیکھی جا رہی کیا ہے؟ پارشالٹی ہر جگہ پر دکھا رہا ہے، ہر جگہ پر پارشالٹی۔ کیا ہے وہ چیز؟ الگ فرق کر کے دکھانا۔ دسترخوان لگایا ہے ایک کے لیے، مالداروں کے لیے الگ، غریبوں کے لیے الگ۔ بلانے کا سسٹم، دعوت سب کو ایک جیسی دی گئی، لیکن جہاں پر کھانے کا نظام ہوتا ہے وہاں پر غریب لوگ لائن میں کھڑ کر آئیں گے اور امیر لوگ پیچھے سے چلے جائیں گے، بڑے خاندان کے لوگ پیچھے سے جا کر بیٹھ جائیں گے۔ غریب لوگ کیا ہوگا؟ جو عام آدمی مزدور کرنے والا گھنٹوں گھنٹوں لائن میں کھڑ کر آئے گا، اور ان کے دسترخوانوں پر ان کے ساتھ ایک رویہ اور دوسروں کے ساتھ ایک رویہ، ان کے ساتھ ایک طرح کی پوچھ گچھ، دوسروں کے ساتھ طرح کی پوچھ گچھ۔ یہ ساری چیزیں، ایسا معاشرہ، یہی چیزیں نکاح کو مشکل بنا رہی ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ ایک سلوک ہونا چاہیے۔ آپ چاہے دعوت جیسے آپ دے رہے ہیں، جیسے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ گھر میں جا کر ایک رخیہ دے کر، ایک کارڈ دے کر انہیں دعوت جیسے عزت کے ساتھ دی جاتی ہے، کھانا بھی ویسے عزت کے ساتھ کھلائیں۔ کھلانے والوں کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے، وہاں پر آنے کے بعد پکایا گیا ہی کھلانے کے لیے، آپ ہر ایک کے ساتھ ایک رویہ کریں۔ اور دعوت میں جانے والے میں اور آپ کی، ہماری بھی بڑی غلطی کیا ہے؟ گویا ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی کھانا ہم کھائے ہی نہیں، پہلی مرتبہ دعوت میں آ جائیں ہیں اور ایسا کھانا کبھی ملے گا نہیں، اور گویا اگر اب جلد سے جلد نہیں کھائیں گے تو کھانا ختم ہو جائے گا۔ اتنی جلد بازی لائن میں ڈھکلا ڈھکلی کر کے اتنی
زبردستی کے ساتھ، گویا کہ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کھانا جو ہے بھیک میں دیا جا رہا ہے. جیسے فقیر لوگ کھڑے ہو کر لائن میں جیسے بھیک مانگتے ہیں، کھانے کا ٹیبل سے بھی لوگ اٹھتے ہی نہیں، پیچھے آ کر کھڑ جاتے ہیں. ایک بہت بری چیز ہے. ہر دعوت کے اندر کھڑنے والے کو شرم ہونی چاہیے. سب سے پہلے کھلانے والا تو بنایا ہی کھلانے کے لیے، وہ کھلائے گا اس کے لیے. کھانے والوں کو اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ایسی چیزیں. کل حال ہی میں ایک شادی میں ہم گئے تھے، اتنی بڑا جھگڑا ہوا کہ لڑائی ہو گئی کھانے کے لیے. کوئی بات ہے ہی نہیں وہاں دراصل میں. جانے آنے میں، ڈھکلا ڈھکلی میں، بیٹھنے میں، کرسیاں پکڑ کر ایڈوانس پہ بک کرنے کے لیے ایسی چیزوں کو لے کر جھگڑے ہو رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے گھروں کی شادیاں ہیں. شریعت کے اندر ایسی چیزیں بالکل طور پر پوری طرح سے اس کا کوئی دخل ہے ہی نہیں. ایسی دعوتیں ہونی چاہیے، ایسی شادیاں ہونی چاہیے جس کے اندر کسی کو تکلیف نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ ایک سلوک کیا جائے. آپ عمدے سا عمدہ کھانا بنائیں، کتنے چیزیں بنانا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے بنائیں، لیکن کھلانے کا طریقہ ایک ہو، پوچھنے کا طریقہ ایک ہو. اگر اتنے سارے لوگوں کو آپ نے دعوتیں دی ہیں، اگر آپ اتنے لوگوں کو مینج نہیں کر پاتے ہیں تو پھر آپ ایک ہی چیز بنا کر عام لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیں، ایک ہی دسترخوان، معمول دسترخوان بنا دیں. تو کئی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. عموماً بات یہ ہے کہ محترم حاضرین کہ نکاح کو آسان کرنا اور میرا اور آپ کا فریضہ ہے. یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے. ہم اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے معاشرے سے اس چیز کا پیغام پہنچائیں کہ نکاح بالکل آسان ہے. کسی طرح کی بوجھ، کسی طرح کی مانگ، کسی طرح کی ڈیمانڈ لڑکی والوں پر نہیں رکھی جائے گی. کسی کے باپ کا زندگی کا مقصد نہیں بنایا جائے گا. اس پیغام کو عام کرنا ضروری ہے. جب تک ایسے نکاح آسان نہیں ہوں گے، دیکھیے ایک وجہ یہ بھی بات یہ ہے کہ جہاں جس معاشرے کے اندر نکاح آسان ہو جائے گا وہاں پر زنا مشکل ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ نکاح کو عام کرو، زنا کو مشکل کرو. آج الٹا ہو چکا ہے. نکاح کرنے کے لیے اتنے سارے رسومات، اتنا سارا لمبا چوڑا ٹائم، زنا آسانی کے ساتھ کچھ لمحوں میں ہو جائے گا، کچھ پیسوں میں ہو جائے گا. اتنا نکاح آسان ہونا چاہیے کہ زنا مشکل ہو جائے، لیکن زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے. تو ایسے کلچر سے ہم سب کو، ہمارے معاشرے کو، کلچر کو بچانا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ اس شادی کے اندر برکتیں نازل ہوں گی، اس شادی کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اس میاں بیوی کے جوڑوں میں اللہ کی خصوصی محبت ہوگی. جو نکاح کے اندر آسانیاں ہو، آرام سے نکاح ہونے والا ہو، جس شادی جتنی سادی ہوگی، جتنی آسان ہوگی، اس میں اللہ کی اتنی رحمتیں، خاص برکتیں نازل ہوں گی. وہی شادیاں، وہی نکاحیں، وہی رشتے، جوڑے، ناطے بہت لمبے دیر تک چلیں گے. آج رشتے ٹوٹنے کی وجہ بھی یہی ہے، لیکن رشتوں کے اندر برکتیں ختم ہو گئی ہیں. ایسی بیجا رسومات کریں گے تو کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ اس کے اور بھی کئی ساری چیزیں شادیہ حوالے سے انشاءاللہ رمضان کے بعد انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس طرح کے جو بیجا رسومات، جو طرح طرح کی چیزیں میں آج ہمارا کلچر، معاشرہ ملوث ہے، اللہ ہم سب کی اس میں حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں شریعت کے مطابق اپنے اپنے نکاحوں کو کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اور جہاں پر جس طرح کا ظلم ایک باپ پر ہوتا ہے، ایک بیٹی کے باپ پر جیسا ظلم ہوتا ہے، ایسا ظلم دینے سے، ایسے ظالم ہونے سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.